اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ ابن کثیر ہے، اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے، ماذا ينفقون، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تم انفقتم من خیر، اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، سب سے پہلے کون ہے؟ والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، پھر یتامہ ہیں، پھر مساکین ہیں، مسکین کی جمع ہے، ٹھیک، یتیموں، مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو خصوصی مسافر تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام مسافروں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، مسافروں کے لیے خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم جو بھلائی کرتے ہو، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے مسافروں پہ خرچ کیا، کس پہ خرچ کیا، تمہیں تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تصویر کھنچواؤ اور اخبار میں دو تو لوگوں کو پتہ چلے گا، یا اس کے لیے جو ہے کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو انٹرویو دینا ہے، نہیں، اللہ کو معلوم ہے تم جو کچھ بھی کرو، وما تفعلوا، تم جو کچھ بھی کرتے ہو خیر بھلائی کے کام، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ درج کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیتا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور آیت نمبر بھی بتا دیتے ہیں، آیت نمبر 215 ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت ایک ہی آیت ہے، 215۔ یہ آیات مبارکہ پچھلی آیات سے ان کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے حیات دنیا کے مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جو عموماً کیوں ہوتی ہے، یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ مال سے پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مال کی حرص، لالچ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ حکیم ہے۔ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، ٹھیک ہے، جو چاہو خرچ کرو، مگر دیکھیے خیر کی بات ہوئی ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، خیر، من خیرن، ٹھیک ہے، اور حرام مال کبھی خیر نہیں ہوتا، کبھی وہ بھلائی نہیں ہوتی حرام مال میں، رشوت میں، سود میں، کسی کے چوری میں، یا خیانت میں، یا اس کے علاوہ یہ کہ دھوکہ دے کر، فریب دے کر، ڈاکہ مار کر، ڈیوٹی پوری نہ کر کے، اس مال میں کبھی بھی خیر نہیں ہوتی، اور وہ خیر بھی نہیں ہوتا، وہ آپ خرچ بھی کریں، وہ 10 روپے کے بجائے آپ 100 کریں، اور 100 کے بجائے آپ 1000 کریں، 1000 کے بجائے 1,00,000 کریں، لیکن وہ خیر نہیں بنے گا کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ خیر وہ ہے جو حلال سے کمایا گیا ہو، حلال مال خیر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام وہ خیر بن نہیں سکتا، یہ خیال رہے آپ کو، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کے کام میں سب سے پہلے آپ کے دنیاوی لحاظ سے حقدار کون ہیں، سب سے زیادہ ثواب آپ نے کہاں سے حاصل کرنا ہے، کہاں آپ خرچ کریں گے؟ تو خرچ کرنے کی جگہوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، تاکہ ان کے جو یعنی حقوق ہیں، جو انہوں نے تمہیں پیدائش کی تکلیفیں برداشت کر کے، تمہیں پرورش کر کے، جو تمہیں اتنا بڑا کرنے میں جو ان کا یعنی حصہ ہے، تو پرورش کرنے کا یعنی
کچھ حق ادا کر سکو تم، کچھ نہ کچھ تو ان کی جو ہے مہربانی کا صلہ تم دے سکو، ٹھیک ہے۔ یہ بات حق ہے کہ پیدائش اور یعنی زندگی اور سارا کچھ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن والدین ذریعہ بنتے ہیں، تو جو تمہارا یعنی ذریعہ بنا ہے اس کا بھی یعنی کچھ نہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے اس پر حق رکھا ہے کہ اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو سب سے پہلے اپنے مال کو اپنے والدین پر خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر زیادہ قرابت والے جو قریب کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قریب کے کون ہیں؟ ماں باپ کے بعد قریبی کون ہوتے ہیں؟ یا تو اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کے قریبی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ والدین کے بعد بہن بھائی اور اولاد، کیوں؟ اولاد کو آپ نے جنم دیا ہے اور آپ کے بہن بھائی کو آپ کے والد، آپ اسی رحم سے ہیں جس رحم سے آپ ہیں، تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولا کریں۔ اگر بہن بھائی جس چیز کے ضرورت مند ہیں وہ چیز ان کو جو ہے آپ نے دینی ہے، مال ہو یا وقت ہو، ٹھیک ہے، یا دلجوئی ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی اہم ہے وہ چیز۔ ضروری نہیں کہ آپ کے بہن بھائی آپ کے جو ہے غریب ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے مال کے مستحق نہ ہو، لیکن تحفہ، گفٹ ان کو بھی دیا کریں، اس سے ایک تو محبت بڑھتی ہے، دوسرے یہ کہ والد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا، میری بہن نے مجھے یاد رکھا، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی بڑی یعنی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی ان کی خیریت پوچھ لی کال کر کے، کبھی ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کے پاس چلے گئے، تو اچھا یہ صرف والدین اور بہن بھائی کی حد تک نہیں ہے، اولاد کی حد تک نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بعد یاد رکھیں کہ آپ کی خالائیں ہیں، خالہ کون ہے؟ ماں کی جگہ ہے، پتہ ہے، پھپھی، اس کے علاوہ آپ کے چچا، آپ کے تایا، چچا تایا ایک ہی چیز ہے، بس ابا کے بڑے بھائی بہن، چھوٹے بھائی، بس اتنا ہی فرق ہے نا۔ اچھا اس کے علاوہ کون ہے؟ آپ کی پھپھیاں، خالائیں، ماموں، یہ سارے آپ کے جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ جب آپ چھوٹے تھے انہوں نے کتنا آپ کو پیار دیا ہے، کتنا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے بڑا حصہ تھا ان کا، ایسی بات نہیں ہے۔ آج آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کیونکہ ظاہر ہے فاصلے ہو گئے، دوریاں ہو گئیں، سب اپنے اپنے گھروں میں ظاہر ہے مصروف ہو گئے، لیکن انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، آپ کی خالاؤں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، پھپھیوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، چچاؤں نے، ماموؤں نے بڑا ساتھ دیا تھا آپ کے والدین کا، آپ کا۔ اس کے علاوہ اور کون ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے یہ کزن جو ہیں، ان کے بچے، یہ سب آپ کے قریبی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی ملنا جلنا، کبھی کبھی اٹھنا بیٹھنا، کبھی ان کی خوشی میں شریک ہونا، کبھی اپنی خوشی میں ان کو شریک کرنا، کبھی ان کے دکھ میں شریک ہونا، کبھی ان کو اپنے دکھ میں شریک کرنا، یہ ان کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ انہی میں مگن نہ ہو جائیں، انہی میں آپ پھر دنیا کو بھول نہ جائیں، نہیں، اور بھی لوگ ہیں، پڑوسی بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے جو ہے غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، کبھی راہ بھٹکا ہوا بیچارہ مسافر آ جاتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کسی ضرورت سے نکلا تھا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جگہ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی خیر مہیا کرنے کے لیے آپ کے پاس وسعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ کو۔ اس کے علاوہ یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، بہت سارے شعبے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے، ان پر بھی اپنا مال خرچ کیجیے، قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو تاکہ، ٹھیک ہے، یتامہ، اور اس کے علاوہ مہربان ماں باپ کے سائے سے جو محروم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یتامہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مساکین، ان کے فقر و احتیاج کی وجہ سے کہ ظاہر نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، یا وہ خود محتاج ہیں، یا اس کے علاوہ کرتے ہیں لیکن رزق میں نہیں ہے، تنگی ہے، ظاہر ہے اس طرح آزمائے گئے ہیں وہ، اور اس طرح تمہاری بھی آزمائش ہوئی ہے کہ دیکھو تم کتنا فقیروں کا خیال کرتے ہو، اور دنیا میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا۔ برابر کیوں نہیں رکھا؟ اگر سب برابر ہوتے تو ظاہر ہے دنیا کا نظام نہیں چلتا، آپ کو مزدور کہاں سے ملتا، آپ کو خادم کہاں سے ملتا، یہ چھوٹے موٹے کام کرنے والے کہاں سے ملتے، آپ کی گاڑی کا پنکچر کون صحیح کرتا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم رکھا ہے، غریب امیر، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ آپ کے اینٹیں ہیں، آپ کے گھر کے مکانات کی تعمیر ہے، آپ کی شٹرنگ ہے جو آپ گھر بناتے ہیں، بہت کچھ ہے، تو یہ آپ کا کون کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو بھی خیال رکھو، ان کو بھی جو ہے اپنے مال میں شریک کرو، ان کی خوشی، ان کی جو ہے محتاجی، ان کی تکلیف کا بھی خیال رکھو۔ مسافر کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ظاہر اس کا گھر بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک طرح سے وہ بھی محتاج ہے،
جو مسافر ہے بیچارہ وہ بھی محتاج ہے، کیونکہ اب یہاں پر اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں تو بہت زیادہ مالدار ہے، عزت والا ہے، شرافت والا ہے، بہت یعنی چودھری ہے، لیکن ابھی یہاں تو وہ بیچارہ جو ہے ایک فقیر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، محتاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خلاصہ ایک بیان فرمایا کہ والدین اقربین یعنی قرابت والے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل نہیں بیان فرمائی، ایک ایک ٹکڑا بیان کر دیا، اس میں سے آپ خود آپ جو ہے جان لیں کہ آپ کے اقربین کون ہیں، کہیں کہیں ڈیٹیل بھی ہے، یتامہ میں آپ جان گئے، مساکین اور ابن السبیل، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے بیان کرنے کے بعد پھر یہاں کیا بیان کیا، وما تفعلوا من خیر، یعنی دیکھیے زبردست طریقہ ہے قرآن مجید کا اسلوب جو ہے نا، انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کیا مطلب مالک الملک کا بیان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھیے 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، یہ 5 شعبے اللہ نے بیان کیے۔ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک تفصیل ہے 5 شعبوں کی، آپ اس میں سے تفصیل بنا سکتے ہیں، یعنی 5 شعبے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیے، تو یہ تفصیل ہی ہو گئی بات نا، تھوڑی سی، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی تفصیل ہو گئی کہ 5 شعبے اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ 5 شعبے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا، خلاصہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہاں کیا بیان ہے، تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، خوب اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہ بھی آ گئیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، مثلا سائلین اور غارمین وغیرہ، بشرطے کہ وہ کام اور وہ جگہ خیر ہوں، کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فعل خیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو غلط جگہ آپ نہیں خرچ کر سکتے۔ جیسے ہم جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں، کتنا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، کرتے ہیں نا لوگ، اتنے بیوٹی پارلر آپ دیکھ کے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کیا وہ خیر کی جگہیں ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ عورتوں کو زیبائش و آرائش زینت کا حکم دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اپنے شوہروں کا، اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے یعنی خود اپنی کمائی کو ایسے بیجا جا کے خرچ کر دیں۔ آتے ہیں 2 گھنٹے میں دھل جاتا ہے منہ، آپ کا کیا رہ گیا، ٹھیک ہے، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی۔ تو آپ اپنا ظاہر خوبصورت بنانے سے زیادہ آپ باطن کو خوبصورت بناؤ، اچھے اخلاق ہوں گے آپ کے خود لوگ جو ہے چاہنے والے بے شمار اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ تو یہ مال اتنا، یہ اسراف ہے، اسراف سے بچو۔ گھر میں مہنگے مہنگے پردے لگا رہے ہو، آپ بتاؤ ان کا کیا مصرف ہے، اتنے مہنگے مہنگے پردے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، یہ میچنگ وہ میچنگ، یہ پردے کے لیے ڈالو، پردہ ضرورت کے لیے ڈالو کہ دھوپ سے بچاؤ ہو جائے، ٹھیک ہے، دھوپ آتی ہے تو پردہ اس سے ڈال لیا، تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر سامنے والے گھر کی کھڑکی کھلتی ہے اور ہماری کھڑکی بھی کھلتی ہے تو بے پردگی کا اندیشہ ہے تو پردہ ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سردیوں میں ہوائیں آتی ہیں تو وہ ہواؤں سے بچاؤ کے لیے پردہ ڈال لیا، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، ڈال لیں پردہ، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بس وہ پردے اور کی آرائش میں آپ نے لگا دیا اپنا، اور اس کو آپ نے اسراف بھی نہیں سمجھا، اس کو آپ نے غلط کو غلط بھی نہیں سمجھا کہ یہ غلط ہے یہ۔ تو آپ تصور کیجئے آپ کے قبر میں کتنے پردے ہوں گے، قبر کے لیے آپ نے کتنے پردے اور کتنے پودے آپ نے لگائے ہیں وہاں کے لیے آپ نے کتنا انتظام کیا ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کبھی خیال آتا ہے پردے ڈالتے وقت کہ قبر میں بھی جانا ہے؟ وہاں تو چادر بھی نہیں بچھے گی۔ تصور کریں تھوڑا سا کہ آپ اپنا مال یعنی غیر موضوع جگہ پر نہ خرچ کریں، نہ لٹائیں، نہ بہائیں۔ آپ تیار ہوں تو کیا گھر میں آپ تیار نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، شادی ہو رہی ہے تو رواج ایسا بن گیا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن چلیں ایک رواج ایسا بن گیا ہے کہ اگر دلہن کو نہ لے جائیں، بہو کو نہ لے جائیں، دیورانی کو نہ لے جائیں، بھابھی کو نہ لے جائیں بیوٹی پارلر، تو بہت سارے مسائل کا جو ہے اور جھگڑے کا سبب پیدا ہو جائے گا، سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے چلو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، غلط کو غلط سمجھتے ہوئے، چلو 1 دن 2 دن شادی ولیمہ چل جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ ہر وقت آپ وہاں جا رہے ہو۔ آپ اپنے شوہر سے تو پوچھو کہ آپ کو شوہر کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ آپ اتنا جا کے اس کا پیسہ خرچ کر کے اتنا تیار ہو کر آؤ، تو شوہر تو آپ کا نہیں کہے گا کبھی بھی۔ کچھ عورتیں کہہ دیتی ہیں وہ شوہر اس وجہ سے نہیں کہتا نا، شوہر اس وجہ سے کہتا ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہو کہ تاکہ آپ اس کا پیسہ خرچ نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ شوہروں کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوتے ہوں گے 2-4 ایسے ہوتے ہوں گے کہ ہاں ان کو یہ ہے کہ ہر وقت میری بیوی تیار رہے، ورنہ ادروائز ایسے شوہر نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کہ ہاں میری بیوی ہر وقت جو ہے بس حور پری نظر آئے، ان کو تو بس اپنی ضرورت اپنے کام چاہیے ہوتے ہیں، زندگی کی گاڑی اچھی طریقے سے چلتی رہے یہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنا مال فضول نہیں اڑاؤ، فضول اڑانے والے جو ہے شیطانوں کے بھائی ہیں، تو فضول جو ہے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔
خیر یہ باتیں بہت ہو گئیں، لیکن تھوڑا سا یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا تھا مال خرچ کرنے کے بارے میں، تو یہ خیال رہے کہ یہ خرچ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ جگہیں بتائی ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال ہوتا تو والدین اس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ والدین پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اولاد کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے جو نفل ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی جگہ مال خرچ کریں گے کہ خوب ان کی ناموری ہو، شہرت ہو، وہ بہت زیادہ سخی کہے جائیں۔ تو دیکھیے کہ اگر ایسا ہے تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی مقصود ہے، کسی اور کی خوشی منظور ہے، تو پھر یہ کہ اجر بھی اسی سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اجر نہیں دیتا۔ اللہ کو سب معلوم ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم سے جس نیک کام کا بھی صدور ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اس کی وہ تمہیں پوری جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، صلہ بھی دے گا، کیونکہ وہ کسی پر بھی ذرہ برابر، ذرہ بھر چننا سا، یعنی کہنے چاہیے کہ ذرہ تو ظاہر ہے ذرے سے کم کیا چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یاد رہے۔ دیکھیے کتنے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر میں، اپنے گھر میں، گھر والوں میں خرچ کیجیے۔ سب سے پہلے والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، سمجھ گئے؟ ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے، ان کے بعد دوسرے عزیز رشتہ دار ہیں۔ یعنی دیکھیے کتنی ترتیب، کیسی زبردست ترتیب ہے۔ اولاد، بہن بھائی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ سب کے ساتھ احسان اور مروت از حد اہم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی باری باری بتایا کہ قوم کی یتیم بچوں کی، مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی امداد اور اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور جو آپ کے بیگانے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جہاں ناموری کا آپ کو جو ہے یعنی ایک شوق ہے کہ ناموری ہوگی، آپ کا جو ہے بڑا چرچا ہوگا، ٹھیک ہے، بڑے سخی داتا آپ کہلائیں گے، تو بیگانوں پر آپ کے سخاوت کا مینہ برس رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کا مال خوب لٹایا جا رہا ہے، اور ضرورت مند بیچارے گھر والے، خالہ آپ کی جو ہے فاقوں پہ گزارا کر رہی ہے، ماموں کے پاس آپ کے علاج کا پیسہ نہیں ہے، چچا آپ کا کرائے کے گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھوپھی آپ کی جو ہے معذور ہے، اس کے علاوہ خاندان میں اور بہت سے لوگ ہیں، بہن بھائی ضرورت مند ہیں، لیکن آپ کو دوسروں کے سوا اپنے پر نظر ڈالنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسروں سے آپ کو تعریف ملے گی، ہو سکتا ہے اپنے وہ تعریف نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے اپنے ان کو وہ تعریف کا انداز نہ آتا ہو سکتا ہے وہ آپ کا اتنا چرچا نہ کر سکیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا اجر تیار کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں دنیا کا مال بھی ختم ہو جائے گا، دنیا کے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا میں تعریف کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایسی تعریف والا کام کرو جو آپ کی تعریف ہمیشہ باقی رہے، میدان محشر میں اعلان ہو، یہ فلاں بن فلاں ہیں جو کامیاب ہو گیا، یہ فلاں بن فلاں ہیں جو کامیاب ہو گیا، آؤ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، ٹھیک ہے، آؤ مقرؤ، آؤ میرا یہ دیکھو میری کتاب پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی، تو اس کامیابی کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف، کون سی جنت؟ فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی عرض اتنی ہے، زیادہ عرض، ٹھیک ہے، طول نہیں، لمبائی نہیں، چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سب سما جائیں۔ اعدت للمتقین، تیار کر دی گئی متقیوں کے لیے۔ متقی بن جاؤ، اللہ کے لیے کرو، جو کچھ بھی کرنا اللہ کے لیے کرو۔ قبر میں جاؤ گے
تو تمہاری اپنی نیکیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہیں وحشت نہیں ہوگی، تمہیں دہشت نہیں ہوگی، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔